دوستو میرے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید۔ سلطان شہاب الدین محمد کو معزز الدین محمد بن سیم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ 1162 میں پیدا ہوا۔ وہ غاث الدین کا بھائی تھا اور غور کے روولر بہاؤدین سوری کا بیٹا تھا۔ غزنی کے محمود کے بعد ہندوستان میں مندرجہ ذیل نظام چلانے والا محمد غوری تھا۔ اس کی ایک جگہ غورڈ لائن کے ساتھ تھی جس نے افغانستان میں غزنیوں کو دبا دیا تھا۔ محمود غزنوی کے انتقال کے بعد وہ بنیادی ترک تھا جس نے ہندوستان پر حملہ کیا۔ 150 سال کے وسیع عرصے کے بعد انہوں نے ہندوستان میں مسلم حکمرانی کی بنیاد قائم کی اور ان کے غلام قطب الدین ایبک نے ترک حکمرانی کے پیچھے منتظم کی حیثیت اختیار کر لی۔ وہ اپنے سینئر بھائی غیاث الدین کے ساتھ وفادار رہا اور 1202 میں ان کے انتقال تک اپنے حملوں میں اس کی مدد کی۔ اس کے آس پاس افغانستان کے مغرب میں ٹھوس دائرے تھے، لہذا محمد غوری نے مشرق کی طرف اپنا خیال موڑ لیا۔ شاہابیر کٹ غوری کی سب سے یادگار دخل ملٹن کے مسلم علاقوں اور اوف کے گڑھ پر تھے۔ 1181 میں وہ لاہور کے پیچھے چلا گیا اور غزناویڈس لم کو مؤثر طریقے سے ختم کیا، جس سے بائیں بازو کے ڈومین کو اپنے زیر اثر لایا گیا۔ انہوں نے 1191 میں راجہ پرتھویراج چوہان کے خلاف ترین کا مرکزی تنازع کھڑا کیا۔ ہندوستان کا سب سے قابل ذکر راجہ ترین کے دوسرے تصادم میں 1192 میں غوری نے راجہ پرتھویراج کو کچل دیا اور غوری کے لیے ہندوستان میں مسلم حکمرانی کو مزید آگے بڑھانے کے لیے فتح تیار ہو گئے۔ مختلف راجوں نے غوری کی ٹھوس فوجی اور طاقت کے خلاف اپنے معیار کی حفاظت کے لیے طاقت کے بہت بڑے شعبے تھے۔ 1 سال کے وقت کے ساتھ ہی غوری نے ہندوستان کے شمالی ٹکڑوں کی نگرانی کی اور دہلی چلا گیا۔ اجمر کا دائرے گول کے حوالے کر دیا گیا تھا، اس شرط پر کہ وہ غوری کے لیے عام شناخت بھیجے گا۔ غزاوشور کے انتقال کے بعد اس نے افغانستان میں غوری لائن کا معیار وضع کیا۔ وزن کے اخراجات کی وجہ سے وہ اپنے قریبی افراد میں بہت ناپسند ہوئے۔ اس سے محمد غوری کو نئی قسم کی آمدنی کو دیکھنے اور غوری کے غور کو ہندوستان کی دخل اندازی کی طرف راغب کرنے پر مجبور کیا گیا، جو سب سے زیادہ اسراف کرنے والا ملک تھا۔ 1206 میں غوری کو بغاوت کو توڑنے کے لیے لاہور کا سفر کرنے کی ضرورت تھی۔ غزنی واپس آ کر اس کی ٹرین نے جدید پاکستان میں پنجاب کے علاقے جہلم لوکیل میں دمک پر آرام کیا۔ وہ ہندوخ کارس کے ایک چھوٹے سے بینڈ کے ذریعہ اپنی رات کی درخواستیں پیش کرتے ہوئے مارا گیا تھا۔ قاتل نے اسے اتنی شدید مار ڈالا کہ اس کے جسم پر 22 زخمی ہوئے ہیں۔ ان کی خواہشات کے مطابق غوری کا احاطہ کیا گیا جہاں وہ گر گیا۔ 1173 میں AD شاہابود موشن غوری نے آخر کار غزنوی دائرے کا خاتمہ کیا اور ان کا متحرک اصول وضع کیا۔ اس کا حکمران کی حیثیت سے اس کا کوئی وارث نہیں تھا، تاہم اس کے ترک غلام تھے۔ ان کی موت کے بعد اس کا دائرے اس کے غلاموں میں تقسیم ہو گئے۔ 1206 میں ان کے سب سے مشہور غلام قطب الدین ایبک نے دہلی کے سلطان کو بچھوایا اور بادشاہ بن گئے۔ 1210 میں ناصر الدین ملتان کے رہنما بن گیا۔ تاج الدین یلڈوز غزنی کا رہنما بن گیا۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔